बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मातम सा बर्पा हो गया है इस वक्त हुकूमती हलकों में। क्यों? आखिरकार क्या घबराहट है कि फौरी तौर पर हमजा शहबाज आए और आकर ऐलान कर दिया वो ऐलान जो हुकूमत पंजाब कर ही नहीं सकती। अचानक वफाकी वज़राए उन्होंने अवाम की तकलीफ़ को आज महसूस करना शुरू कर दिया। कब? जब अवाम मरना शुरू हो गई, जब अवाम भूख से बिलक बिलक कर रो रही है, जब लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो अचानक हुकूमत में ऐसा कौन सा इंकलाब आ गया, ऐसी कौन सी बात हो गई कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो आपके सामने आकर बड़ी तरजीहात रखना शुरू कर दी है। दोस्तों, आज मैं आपको वो चीज़ें सामने लेकर आऊँगा, एक ऐसी बड़ी खबर आपके सामने लेकर आता हूँ कि जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमती हलकों में मातम क्यों बरपा है। हुकूमती हलकों के अंदर तमाम हुकूमती ज़िम्मेदारान सर जोड़ कर क्यों बैठ गए हैं। आखिर उन्हें अवाम की याद क्यों सताने लगी है। आखिर उन्हें अवाम की हमदर्दी क्यों पैदा होगी। वो हमदर्दी जो वो ज़बानी तो कर रहे हैं, जमा तफरीक तो कर रहे हैं, लेकिन अवाम को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। आज जब वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि उन तमाम लोगों के लिए बिजली फ्री है। अच्छा, बिजली किसका मंसूबा है? वफाक का। चले मान लें पंजाब वो बिल अदा करेगा, ये भी मान लेते हैं कि जिनके 6 माह में 100 यूनिट से कम जिन्होंने बिजली इस्तेमाल की। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं पाकिस्तान पंजाब के अंदर ऐसे कि जिन लोगों का 100 यूनिट से कम बिल आया हो 6 माह में। अच्छा, उस 6 माह के अंदर अगर एक माह में किसी का बिल 101 यूनिट आ गया, वो तो गया बेचारा। अब कौन ढूंढेगा? अच्छा, उसका किस तरीके से इन्हें पता चलेगा? कौन इन तक पहुंचेगा? कहां पे एप्लीकेशन देंगे? उसके बाद उस पर अमल भी होगा या नहीं? और ये सारी चीजें अचानक उस वक्त ही क्यों हुई जब एक रिपोर्ट आई कि 17 हलकों में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जो है पीटीआई जीत रही है और 3 हलकों में कंपटीशन है। उसके बाद ही क्यों आई? और फिर अचानक वफाकी कबीना के इजलास और उस इजलास के बाद वज़रा के बड़े बड़े दावे, इन तहरीक इंसाफ पर तनकीद, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहाज खड़ा कर देना और कहना हमसे ज़्यादा अवाम का दोस्त कोई नहीं है। मैं आज आपको बताता हूँ कि हुकूमत की सफ़ों में मातम क्यों, हुकूमत क्यों परेशान है, हुकूमती हलकों में ये क्यों खो रहा है कि फौरी तौर पर अपना काम करा लो, जितनी जल्दी हो सकता है जो जहाँ से मिलता है ले लो, फौरी तौर पर फाइलों पर साइन कराओ। और आखिरकार ब्यूरोक्रेसी भी अचानक क्यों तब्दील हो गई? ब्यूरोक्रेसी ने भी कई अहम फाइलों पर साइन करने से क्यों इनकार कर दिया है, ये बताता हूँ। चंद दिन पहले पार्लियामेंट के इजलास में असलम बुतानी बोले, उसके बाद बाप पार्टी के एक और शख्स भी बोले, एमकेएम ने भी एहतजाज किया, एएनपी भी वाज़े तौर पर हुकूमत से नाराज़ नजर आई। तो आज अख्तर मेंगल की जमात ने भी हुकूमत को वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है, वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर गुमशुदा अफराद के हवाले से हमारा बिल असम्बली से पास ना हुआ और उस पर अमल दरामद ना हुआ तो हम किसी सूरत में हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। कहा तो उन्होंने यह है कि हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम अपना एक फौरी तौर पर अपना इजलास बुलाएंगे और उसमें अपना फैसला करेंगे। मेरे पास ये मसद का इतला है कि अख्तर मेंगल जो बिल लेके आ रहे हैं वो बिल किसी सूरत में भी असम्बली से पास नहीं हो सकता। उस बिल में गुमशुदा अफराद के हवाले से जिन लोगों का जिक्र है, जिस लिस्ट का जिक्र है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जिनके हवाले से बहुत से अदारे पहले ही रिपोर्ट जारी कर चुके हैं, जिसके हवाले से ये बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट्स हैं कि उनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, वो किन कैंपों में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, वो किन के पास है, किसके पे रोल पे वे क्या काम कर रही हैं। सारी चीज़ें जो है ये हम नहीं कहते, ये मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स हैं। तो ये बिल पास होना मुमकिन नहीं है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर बहुत सी जमातों का हुकूमत में रहना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से हुकूमत के अंदर सफ़े मातम बिछ चुका है। हुक्मरान जो है वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या गया। बल्कि बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे साथ तो हाथ हो गया, महंगाई, अवाम हमारे ख़िलाफ़, इक़्तिदार में आके हमने बस एक चीज़ कमाई है। ये मुझे एक बड़े अहम बंदे ने कहा, उन्होंने कहा हमने तो एक चीज़ कमाई है बस इस पूरी में, हमने अपने मुकदमात को ख़त्म करवा रहे हैं,
ہم مقدمات میں ریلیف لے رہے ہیں، ہم نے جو قوانین نائب کے قوانین تھے اس میں جو کیا اس میں ہمیں اور بہت سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ یہ ہماری ٹوٹل کمائی ہے، یہ ہے کہ ہم جیلوں میں اب نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا اس بل پہ جو چیلنج کیا ہوا ہے، اگر اس پہ کوئی ایسا فیصلہ آ گیا تو پھر یہ مزید ماتم بچ جائے گا۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ عید کے فوری بعد سب سے پہلے یہ مطالبہ پیش کیا جائے گا کہ فوری طور پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی ان کے اپنے ہی لوگ کہیں گے۔ حکومت کوشش کرے گی پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلایا جائے، یہ چاہیں گے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے، اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا ضروری بھی ہوگا۔ نئے مالیاتی سال کے آتے ہی پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نیا مالیاتی سال جو ہے 1 جولائی کے بعد آ گیا ہے، اور اس کے بعد اب اجلاس بھی بڑا ضروری ہے، اور اس اجلاس میں پھر چیخ و پکار بھی ضروری ہے، کیونکہ ایم کیو ایم آج بھی چیخ رہی ہے کہ سندھ کے بلدیاتی مرحلے کے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کے دوسرے مرحلے میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے مرحلے میں ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اے این پی بھی چیخ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نے جو کے پی کے میں کیا کہ ہماری ہی سیٹ جیتی ہوئی ہم ہی ہار گئے، اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور تو مولانا فضل الرحمان بھی اندر سے بڑے ناراض ہیں، اور ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عوام میں کس طرح جائیں گے؟ لوگ گالیاں نکالتے ہیں، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اب مہنگائی نظر نہیں آ رہی، اب مہنگائی مارچ کون کرے گا، اب مہنگائی سے کس طرح کون ہمیں جان چھڑا کے دے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل کلیئر ہو گیا، جس کے بعد حکومت کے اندر 16 ووٹ، میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، 16 ووٹ حکومت کے خلاف جا سکتے ہیں، جن میں اختر مینگل، ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان کے کچھ اور باپ پارٹی، 16 ووٹ تو انہوں نے گنے ہوئے ہیں۔ جو ان کے پاس رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق 16 ووٹ وہ ہیں جو حکومت کے اپنے لوگ ان سے جائیں گے۔ تو 2 ووٹوں پہ کھڑی حکومت تھی، اور جب 16 کم ہو جائیں گے تو اخلاقی طور پر یہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ اس رپورٹ کے بعد شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اور اہم حکومتی ذمہ داران جو بس سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے ناراض جو اتحادیوں کو منایا جائے۔ اگر اتحادیوں کو منایا جاتا ہے تو کوئی اور ناراض ہو جاتا ہے، کس کو راضی رکھنا ہے کس کو ناراض کرنا ہے، اس پر حکومت بڑی بری طرح پھنس گئی ہے۔ اگر وہ بل پاس کرتی ہے پھر بھی مرتی ہے، اس کا اختر مینگل کا، اگر بل پاس نہیں کرتی پھر بھی مرتی ہے۔ اے این پی کی بات سنتی ہے تو مولانا فضل الرحمان ناراض ہو جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی بات سنتی ہے تو اے این پی ناراض ہو جاتی ہے، ایم کیو ایم کی بات سنتے ہیں ان کے مطالبے مانتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی وہ چیزیں نہیں چاہتی کہ دوسرے مرحلے کے جو انتخابات اس میں ایم کیو ایم کی مرضی کے مطابق کچھ ہو۔ تو یہ تینوں صورتوں میں بیچارے جو شہباز حکومت ہے بلکہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے پھنس گئی ہے، اور چونکہ اس ساری حکومت کی جو برائیاں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پیٹے میں پڑ رہی ہیں، اور جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائی ابھی تک ہے کوئی نہیں، اس کا مزہ سب لے رہی ہیں، یعنی اقتدار کا مزہ سارے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی ہوئی کہ پنجاب کے اندر جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے واضح طور پر کہا ہے، واضح طور پہ کہ جناب پی ڈی ایم جس کی حکومت وفاق میں ہے، جو بظاہر تو پی ڈی ایم کی میں شامل بہت سی جماعتیں ہماری حمایت کر رہی ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی۔ یعنی لاہور کے ہلکے گریشاؤں میں اے این پی کا ایک امیدوار کھڑا ہے، کن کے خلاف؟ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے بھی خلاف، یعنی جب وہ کھڑا ہے تو وہ پی ڈی ایم کا اس میں تو باہر ہو گیا نا، یا وہ پی ڈی ایم سے چلے باہر بھی ہو، وہ حکومتی اتحاد سے باہر ہو گیا نا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جہاں پہ ہمیں مولانا کے لوگ نظر آنے چاہیے تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا ہر حلقے میں 5,000 7,000 8,000 10,000 ووٹ کہاں پہ ہے، یعنی خاص کا گلہ کیا گیا پیپلز پارٹی کا کہ جناب وہ حلقہ جہاں سے پیپلز پارٹی نے سیکنڈ پوزیشن لی تھی شائستہ پرویز ملک کے مقابلے میں، اب وہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ آئے، وہ اسی حلقے میں ایک صوبائی نشست پہ الیکشن ہو رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو آج بڑی خبر دے رہے ہیں کہ حکومتی حلقوں میں صف ماتم بچ چکا ہے، بڑی پریشان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ شاید یہ عید الاضحیٰ جو ہے، یہ عید الاضحیٰ ہمارے لیے آخری سیاسی خوشی کی عید ہو، کیونکہ عید کے موقع پر تو قربانی ہونی ہے وہ جانوروں کی اللہ کی راہ میں عید قربان پہ، لیکن عید کے بعد ایک بڑی سیاسی قربانی جو ہے وہ حکومت کی ہوتی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کے پریڈ گراؤنڈ جلسے کے بعد یہ چیزیں واضح ہو گئی تھی، اور ساتھ میں اب بہت سے حکومتی اتحادی بھی یہ محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ مہنگائی کے اس
مہنگائی کی بدترین مہنگائی کے بعد اگر وہ حکومت کے ساتھ رہتے ہیں تو آئندہ الیکشن میں انہیں کچھ نہیں ملے گا. اور کراچی والوں پر آج جو بجلی گری ہے، وہ بجلی مہنگائی کی صورت میں جو کراچی میں بجلی مہنگی کی گئی ہے، اس کے بعد ایم کے اور دیگر وہاں پہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت سے سخت نالاں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ووٹرز کو ہم سے ہمارے خلاف ان کی نفرت پیدا کر رہے ہیں، جس کے بعد حکومتی حلقوں میں، حکومتی اتحادیوں میں ایک مایوسی کے ساتھ ساتھ صف ماتم بچ چکی ہے، اور یہ صف ماتم حکومت کے خاتمے کا اعلان کر رہی ہے. اور ذرائع کہتے ہیں کہ عید کے بعد بڑی سیاسی قربانی ہوگی، اور اس بڑی سیاسی قربانی میں جو بکرا ذبح ہونا ہے، حکومتی بکرا، وہ کسائی کی چھری کے نیچے ضرور آئے گا اور وہ بچ کر نہیں جائے گا.